لوگوں حضور آئے اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی ہے. بول دو ذرا سبحان اللہ. اب بھی نہیں بول رہے ہیں کچھ لوگ, میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کب بولیں گے, لیکن آج مت بولو, قبر میں جا کے تو بولنا ہی پڑے گا. بول دے ذرا یا رسول اللہ. پھر حضور نے فرمایا جس کے پاس 1 بیٹی ہے 3 بیٹیاں وہ جنتی ہیں. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حضور جس کے پاس صرف 2 ہوں, میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی. تیسرے کھڑے ہو گئے, حضور جس کے پاس 1 بیٹی ہو, فرمایا حضور نے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, جس کے پاس 1 بیٹی ہے وہ بھی جنتی ہے. پھر ایک صحابی آنکھ میں آنسو لے کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو, میرے نبی نے دیکھا مسکرا دیے, فرمانے لگے بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا ہو, فرماتے ہیں قیامت میں اکیلا نہیں ہوگا, ہاتھ پکڑ کے محمد جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. پھر یہ عزتیں ہوئی بیٹیوں کی, یہ عزتیں ہوئی. میرے نبی نے اعلان فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا. یہی وجہ ہے آج بیٹیوں جو تمہیں عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے. ہاں آج جو تمہیں عزتوں کی معراج ملی ہے یہ حضور کی زبان کی برکت ہے. اگر آقا تمہیں جنت کا ٹکٹ نہ بتاتے تو آج بھی تمہاری کوئی عزت نہ ہوتی, آج بھی تمہاری کوئی اوقات نہ ہوتی. اللہ اکبر. پھر حضور نے کتنی عزتیں بڑھائیں. فرمایا اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت, اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے, اور اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت ہے. فرمایا اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت ہے. کتنے رشتوں میں اللہ کے رسول نے برکتیں رکھی. صحابہ فرماتے ہیں وہ دور تھا جب حضور نہیں آئے تھے تو ہم بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. جس دن سے حضور کا دامن تھاما ہے, آقا اگر چلتے بھی ہیں تو دیکھ کے قدم رکھتے ہیں. بیٹیوں کو مارنے والے اتنا ڈرتے تھے, اللہ اکبر کہتے ہم دیکھ کے قدم رکھتے ہیں کہیں پیر کے نیچے کوئی چوٹی نہ آ جائے. اب اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ تو بس یہی جواب ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. دیکھو جی اب تھک گئے ہم. نہیں ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع جیت جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے. ذرا میں اس پہ کئی ساری تقریریں موجود ہیں. بھائی سواگت کیا گئے, اگر بیٹیاں اپنے اس میں آ جائیں نا حضور کی غلامی میں تو یہ سواگت کرنے والے کہاں بھٹکے پھریں گے, کہاں بھٹکیں گے؟ سواگت کے لیے بلایا بھی تو ہم ہی نے, یہ گناہوں کے دروازے بھی تو ہم ہی نے کھولے نا. اگر آپ ہی یہ عہد کر لیں ہم اپنی بیٹی کو, اپنے گھر کی بہن بہو کو سواگت نہیں کرنے دیں گے تو کسی کے اوقات نہیں جو سواگت کے لیے تیرے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائے. خود بھی تو تہیہ کرو کہ ہم اس بے حیائی کا دروازہ بند کریں گے, بے شرمائی کو گھر میں نہیں ہونے دیں گے. بیٹیوں کو عزتیں اور شریعت کی حد میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. مجھے بتا جب بیوی تجھ سے کہتی ہے مجھے کپڑے چاہیے تو خود جان بچا کے کہتا میں جنگل جا رہا ہوں, خود لیے یہ جا کے دھوپ پڑ جاتی ہے تجھ پہ کہ جا خود لیے یہ جا کے. یہ دروازے تو ہم نے کھولے نا, ہم نے انہیں آوارہ کیا. ان کی ضرورت ہے تم پوری کرو, ان سے کہو گھر سنبھالنا تمہارا کام ہے, باہر سنبھالنا ہمارا کام ہے. بڑی بڑی چلاک عورتیں ہیں. ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا تھا یہ عورتیں اتنی چلاک ہیں کہ یہ دوا کے بہانے سے شہر آتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی بھی خوراک باندھ دو 3 دے دو, کیونکہ آدمی کو بھی تو دکھانا کہ ہم دوا لینے گئے تھے. 3 خوراک کھلاتی ہیں, کھانی تو ہے ہی نہیں. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ گواہ ہے. میں کبھی اپنے طور پہ کوئی بات بنا کے نہیں کہتا, جو سنتا ہوں بتاتا ہوں, اور اس لیے کہ اللہ اس بیماری کو ہمارے سماج سے دور کر دے. صرف اس لیے. چل خاتون مجھے بتا, تو نے 3 خوراک بندوا لی, گھوم بھی آئی, ٹہل بھی آئی, مارکیٹ گھومی آئی, شوہر کو پتا نہ چلا. بتا تیرے کاندھے پہ جو فرشتے بیٹھے انہیں پتا کہ نہیں پتا؟ سچی بتا. تو شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے, ان لکھنے والوں کی آنکھوں میں تو دھول نہیں جھونک سکتی. آج بندہ کہتا میری بیوی کے خلاف بول مت دینا,
اگر کوئی یہ کہہ دے نا سماج میں اس کی بیوی بغیر دوپٹے کی تھی تو گلا پکڑ لے کہ 4 لوگوں میں بے عزتی کر دی. چل تیری یہاں بے عزتی ہو رہی ہے 4 لوگوں میں, قیامت میں اولین بھی جمع ہوں گے آخرین بھی جمع ہوں گے, اور وہاں کوئی کسی سے چھپا نہیں ہوگا, سب کے چہرے کھلے ہوں گے, سب کی پہچان کا عام اعلان ہوگا. اگر وہاں تیری بیوی کے عیب کھلے تو پھر کدھر منہ چھپائے؟ آج کنٹرول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تم سے بھی گزارش ہے, بیٹیاں ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں, ٹیوشن پڑھنے, MBBS بنے گی, BUMS کرے گی. میں پڑھائی کا منکر نہیں ہوں, پڑھائیے بچیوں کو لیکن احتیاط کے ساتھ. ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں MBBS ہوں, ہماری بیٹیاں BUMS ہوں, تاکہ کم سے کم ہماری بیٹیوں کے پاس اگر کوئی مسلم بچی اپنے علاج کے لیے جائے گی تو اس کا جسم غیر مسلموں کے نظروں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ کوئی مسلم بچی اپنے ہاتھ سے اس کا علاج کرے. تم جانتے تک نہیں ہو یہ غیر مسلم ڈاکٹر, یہ کتے ہماری مسلم بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر کسی ایک ٹاپک پہ بات کرنی پڑے بڑا وقت چاہیے, بس اشارتاً کہہ رہا ہوں بنائیے بیٹیوں کو BUMS, لیکن ان کو پڑھائیے احتیاط سے, شریعت کی حد میں رہ کے پڑھائیے. یہ نہیں کہ بیٹی ٹیوشن پڑھنے گئی ہے, کہاں گئے کچھ پتہ ہی نہیں. اس سے سماج برباد ہو رہا ہے. جتنی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ان کی ریزن جو اور جو ان کی اصل وجہ نکلتی ہے, یا تو وہ کہیں پہ نوکری کرتی ہوتی ہیں تب وہ غیر مسلموں کے ساتھ جاتی ہیں, یا ان کے ساتھ ٹیوشن پڑھتی ہوتی ہیں تب وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ سماج کی عزت, وکیل بنا کے تجھے لگتا ہے عزت ملے گی, اگر تجھے لگتا ہے انجینئر بنا کے بیٹی کو شان بن جائے گی, تو آنکھ اور دماغ سے نکال دے یہ خیالات, یہ ساری باتیں نکال دے. اس کے آج میں مصطفیٰ ثانی رحمت کی بیٹی کا کردار دے دے. میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں, مانا کہ تجھے دنیا چاول کباب کہے گا, لیکن مرنے کے بعد جب یہ قبر میں جائے گی کوئی کہے گا پٹھان کی بیٹی کا جنازہ ہے, کوئی کہے گا زمیندار کی بیٹی کا جنازہ ہے, مگر جب یہ تقوی کی زندگی گزار کے جائے گی فرشتے کہیں گے لوگوں جو تم کہتے ہو وہ بھی صحیح ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کنیز فاطمہ الزہرا کا جنازہ جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد صاحب قبلہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ضرورت ہے آج کے دور کی. بیٹیوں کو پردے میں لائیے, سلیقے میں لائیے, اور بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دو. اور بیٹیوں تمہاری بھی ذمہ داری ہے. مجھے بتائیے جس کا باپ ٹوپی نہ اوڑھتا ہو, جس کا بھائی ٹوپی نہ اوڑھتا ہو, وہ بیٹی سر پہ دوپٹہ کیسے اوڑھ سکتی ہے؟ تم بھی تو سر پہ ٹوپی رکھو جوانوں, تم بھی تو جمعے کو ٹوپیاں اوڑھتے ہو. آج جلسے میں آگے تو ٹوپی اوڑھ لی, صبح کو سب ہیرو بن کے ٹہلو گے. آج تم ٹوپیاں رکھ لو, کل سے سروں پہ پہنے دوپٹے رکھنا شروع کر دیں گے. صحیح بات, صحیح بات. تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے کچھ. ہاں, دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جوانوں تم بھی ٹوپیوں کو لازم کر لو, بیٹیوں دوپٹے کو لازم کر لو. نبی کی بیٹی کی حیا دیکھ, ان کا پردہ دیکھ. ایک دن جھاڑو لگا نہیں گھر میں, اللہ اکبر, بے توجہی میں دوپٹہ سرک گیا تھا, بے توجہی میں دوپٹہ سرک گیا حضور کی بیٹی کا. تمہیں پتہ ہے موسم صاف تھا, دوپہری کا وقت تھا, سورج بادلوں میں چلا گیا تھا, سورج بادلوں میں چلا گیا تھا. صحابہ نے کہا حضور کوئی موسم بھی صاف تھا, بادل کہاں سے آ گئے؟ حضور مسکرائے, فرمانے لگے میری بیٹی کا دوپٹہ سرک گیا تھا, سورج کو اتنی حیا آئی کہ اس نے اپنا چہرہ بادلوں میں چھپا لیا. یہ خاتون جنت کا پردہ ہے, یہ اس کا پردہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو تیری میری بیٹی تو کوئی پدھان کی بیٹی ہے, کوئی میڑ کاٹنے والے کی بیٹی ہے, کوئی ڈنڈی مارنے والے کی بیٹی ہے, کوئی بیاض لینے والے کی بیٹی ہے. بتا کیا بنے گا؟ سمجھ رہے میری بات؟ ایمانداری اور سچائی لائیے, ڈنڈی نہ مارا کرو. ہاں باتیں بہت ساری ہیں, ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے آج میلاد کا پیغام یہ ہے, ہمیں باپ کی بھی عزت کرنی ہے. بولو انشاءاللہ. ہاں, ہمارے اسٹیجوں سے صرف ماں کی شان بیان ہوتی رہی تو ابا کو تو کوڑا ہی سمجھ لیا اولاد نے. ہاں, باپ کو تو کوڑا ہی سمجھ لیا کہ بس اماں ہی جنت ہے, ابا چاہے کدھر پڑا رہے سردی میں. ہاں, اپنا آپ ایسے کمرے میں سوگا جوان کہ ہوا کیا, ہوا کا خیال بھی نہ جا سکتا, اور ابا کو جہاں ڈالیا نا تو چھت میں سے بھی ہوا چھن کے آتی ہے.
اور لحاف جو ہے اس میں کہ دیکھو تو ایسا لگا بن موسم بادل ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے جوانی میں زیادہ گرم کپڑے کی ضرورت ہے پھر بڑھاپے میں؟ بولو بول کیوں نہیں رہے؟ بڑھاپے میں تو اوڑے نیا کمبل, ابا اوڑے 14 سال پرانا کمبل, تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ سردی آ رہی ہے جوانوں. جانتے ہو باپ کون ہے؟ میں نے مانا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن سن اتنی شان والی فرمایا گیا اگر 70,000 اولیاء ایک طرف کسی بندے کے حق میں بد دعا کرتے ہوں اور تنہا ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہو تو ماں کے مقابلے میں 70,000 ولیوں کی بھی ڈال دی جاتی ہے. یہ شان ماں کی ہے. مگر مجھے بتا اتنی شان والی جس کے جوتے صاف کرے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے کپڑے دھوئے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا گیا عورت اگر شوہر کے کپڑوں کا ایک ایک دھبا چھٹاتی ہے تو اللہ ہر دھبے کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. تم سے کس نے کہہ دیا ماں کا درجہ بڑا؟ حق ماں کا زیادہ ہے, درجہ باپ کا بڑا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. حق ماں کا زیادہ ہے, درجہ بولو درجہ آپ کا بڑا ہے. جو لوگ اب تک ابا کو مارتے رہے وہ تو بولنے تیار نہیں ہے. دیکھیو دائیں بائیں کون نہیں بولتا ہے. حق ماں کا زیادہ ہے, درجہ باپ کا بڑا ہے. ایک جلسے مولانا تقریر کر رہے ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ ماں سے دعا کرتے ہیں, ماں سے محبت کرتے ہیں, تو سب نہیں اٹھا دیے. اتنا سچ بولتے ہیں ہم لوگ. لفظ اماں تو سب کو پیارا, ماں کی ذات سب کو پیاری نہیں ہوتی ہے. ابا بھی سب کو پیارے ہیں لیکن باپ کی ذات پیاری نہیں ہوتی ہے. اگر پیاری ہوتی تو یہ ستم نہ کرتے ان کے ساتھ. جوانوں سردی آ رہی ہے, اپنا کمبل باپ بات میں دیکھنا, باپ کا کمبل پہلے لاؤ. اپنے کمرے کے دروازوں میں شیشے بعد میں لگانا, باپ کے لیے بند دروازے کا انتظام پہلے کرو. جوان گیزر میں نہا رہا, بوڑھا باپ ٹھنڈے پانی سے مسجد میں وضو کر رہا. بتاؤ تو صحیح, الٹے دریا بہنے لگ گئے. تو نہیں مرے گا ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا تو, البتہ بوڑھے کا خون جم سکتا ہے. اور بہویں اللہ خیر کرے, یہ تو گرم روٹی نہیں کھلاتی, گرم پانی کہاں سے کر دیں گے. باتیں بہت ساری ہیں. دیکھو جی ہمیں نہ چھیڑو, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, ورنہ رات گزر سکتی ہے, بات ختم نہیں ہو سکتی ہے. نہیں بھائی آپ نے تو کہہ دیا مجھے ابھی 2 مہینے لگاتار تقریریں کرنی ہے, اور میں کر بھی مسلسل رہا ہوں جب سے بستر سے اٹھاؤں. بس اتنی گزارش ہے, کوشش یہی کریں ماں باپ کو راضی رکھیں گے. بولے انشاءاللہ. بیٹیوں کا احترام کریں گے, دوسرے کی بیٹی کی عزت کریں گے, بس رشتوں کا احترام کریں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اراکین کمیٹی کو اور پوری بستی کو حضور کی در کی ملنے والی خیرات سے مالا مال فرمائے. بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ, اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.